السلام علیکم. اسلامیہ اسکول کے علمی سفر کے پروگرام میں آج میں ان بچیوں سے اسلامک نالج سے سمبندھت کچھ سوالوں کے جواب پوچھوں گا جو ان بچیوں کو دینا ہے. حج کے لفظی معنی کیا ہے؟ زیارت کا ارادہ کرنا، اللہ کی عبادت کے لیے جانا. یعنی کہ اللہ کی عبادت کے لیے زیارت کا ارادہ کرنا، یہ حج کے لفظی معنی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے کتنے بیٹوں نے اسلام قبول کیا تھا؟ 3 بیٹوں نے. حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کون سا شبد کلام کیا؟ الحمدللہ. 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 الحمدللہ کا کیا ارتھ ہے؟ اللہ تیرا شکر ہے. اللہ تیرا شکر ہے. ارکان اسلام میں کس رکن اسلام کے نام پر قرآن شریف میں ایک سورہ نازل ہوئی ہے؟ حج کے نام سے. یعنی کہ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5. ان 5 ارکانوں میں ایک حج ہے، اس کے نام سے قرآن شریف میں ایک سورہ آئی حج کے نام سے. کہ وضو میں کتنے فرائض ہیں ترتیب سے بتائیے. 4 فرائض ہیں. نمبر 1 منہ دھونا. نمبر 2 کولی سمیت ہاتھ دھونا. نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا. نمبر 4 دونوں پیروں کے ٹخنوں سمیت ہاتھ دھونا. یعنی دونوں پیروں کو ٹخنے سمیت. یعنی کہ وضو میں 4 فرائض ہیں. نمبر 1 منہ دھونا. منہ دھونے کا مطلب یہ ہے کہ بال اگنے کی جگہ سے لے کر مونڈ تک، اس کان کی لو سے لے کر اس کان کی لو تک کوئی بھی چیز خشک نہیں رہ جانا چاہیے. نمبر 2 دونوں ہاتھوں کو کولی سمیت دھونا. ٹھیک ہے. نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا. اور نمبر 4 دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا. یہ فرض ہے. اس میں کوئی بھی چیز اگر آپ کی پانی بہنے کے بغیر رہ گئی تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. صحیح. سورہ توبہ قرآن شریف کے کون سے پارے میں ہے؟ 10ویں پارے میں. 10ویں پارے میں. یہ ایک سورت ایسی قرآن شریف میں جو بسم اللہ سے شروع نہیں ہے، کیونکہ یہ سورہ توبہ ہے. توبہ جو آدمی کرے گا تو بسم اللہ کرے گا، کرے گا توبہ. سنا گئی تھی. تیمم میں کتنے فرض ہیں بتائیے. 3 فرض ہیں. کون کون سے ہیں؟ پھر سے بتاؤ. 3. ہاں. نمبر 1 نیت کرنا. نمبر 2 چہرے پر ہاتھ پھیرنا. نمبر 3 کونی پر ہاتھ پھیرنا. ایک کونی پر دونوں کونی. دونوں کونی تک ہاتھ پھیرنا. ٹھیک ہے. یہ نیت کرنا. تیمم میں نیت کرنا فرض ہے. اور نمبر 2 چہرے پر ہاتھ پھیرنا. ایسے کر کے مٹی جھاڑ کر کے ہاتھ پھیرنا. اور نمبر 3 پھر ایسے کر کے مٹی پہ ہاتھ مارے اور جھاڑا کونی سے اس کا اس طریقے سے مسح کرنا. یہ تیمم کب ہوتا ہے؟ جب آپ کے پاس پانی میسر نہیں ہے، یا آپ کو پانی سے کوئی دقت ہے، کوئی ایسی بیماری ہے اگر پانی سے وضو کریں گے تو ہمیں نقصان ہوگا. ایسی جگہ ہے آپ جہاں پر پانی موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. بڑھیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کون سے شہر گئے؟ مدینے. ابو جہل کس جنگ میں ہلاک ہوا؟ جنگ بدر. مسجد نبوی کون سی سن ہجری میں بنی؟ 1 سن ہجری. کون سے لفظ پڑھ کر گھر سے نکلنے پر انسان پورے دن حادثوں سے محفوظ رہتا ہے؟ اللہم ربنا. اللہم ربنا. گھر سے نکلا کرو تو اللہم ربنا پڑھ کے نکلا کرو. ٹھیک ہے. تو آپ گھر والے کی سواری سے جا رہے ہیں، گھر سے نکل رہے ہیں، ان سے بھی کہنا ہے کہ اللہم ربنا کہہ کر گھر سے نکلو. انشاءاللہ آپ پورے دن حادثوں سے محفوظ رہو گے. قرآن شریف کی کون سی سورہ ہے جو مکمل دعا ہے؟ سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ کسے کہتے ہیں؟ الحمدللہ. حضرت امیر معاویہ کس خلیفہ کے دور میں مکھ سیناپتی تھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. کس مسلم ویجانک نے کہا کہ پرتھوی اپنی اکش پر گھومتی ہے؟ البرونی. البرونی. کس مسلم ویجانک کو آدھونک رسائن کا پتا کہا جاتا ہے؟ جابر بن حیان. جابر بن حیان. سر سید احمد خان کی جیونی کس نے لکھی؟ الطاف حسین علی. الطاف حسین حالی. علی نہیں حالی. ٹھیک ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ.
बैकग्राउंड से सहाबी हैं जिनकी उम्र सबसे अधिक हुई। हजरत सलमान फारसी। ठीक है। कितने अंबियाओं की जबान अरबी थी, नाम बताइए। 5। कहाँ, किस किस की? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, हजरत शोएब अलैहिस्सलाम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फारसी जबान की इब्तिदा किससे हुई? हजरत नूह अलैहिस्सलाम के परपोते फारिस। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के परपोते फारिस से फारसी जबान की इब्तिदा हुई। वैज्ञानिक अबुल कासिम अल ज़हारवी किस देश के थे? स्पेन। स्पेन के थे ना। गंजाए खंदक में खंदक खोदने का मशवरा किस सहाबी रसूल ने दिया था? हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्ने बतूता को कहाँ का काजी मुकर्रर किया था? दिल्ली का काजी। नमाज के आखिरी कायदे में पढ़ी जाने वाली दुआ रब्बि ज़िदनी मुक़ीम सलाते व बिन ज़ुर्रियता कुरान शरीफ के कौन से पारे में है? 13वें पारे में। नमाज पढ़ते हैं तो दरूद इब्राहिम के बाद में ये दुआ पढ़ी जाती है, कौन से पारे में है? 13वें पारे में। लफ्ज कुल से शुरू होने वाली कितनी सूरतें हैं? 5 सूरतें ना। कुरान शरीफ के मुताबिक जब परेशानी आए, मुश्किल आए तो किससे मदद लेनी चाहिए? सब्र और नमाज से। नमाज पढ़ो और सब्र करो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी चुराने वाले जिन का क्या नाम था? शख। किन सूरतों में वुजू करना फर्ज है? हर किस्म की नमाज, सजदा, तिलावत और कुरान शरीफ को छूने से। हर किस्म की नमाज पढ़नी चाहिए। कोई सी नमाज हो, आप उस नमाज को पढ़ोगे तो आपको वुजू करना पड़ेगा। सजदा तिलावत के लिए वुजू करना पड़ेगा और कुरान शरीफ छूने के लिए भी वुजू करना पड़ेगा, ये फर्ज है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम और हजरत यहया अलैहिस्सलाम के बीच क्या रिश्ता था? बाप बेटे का। कुरान शरीफ कौन सी रात को मुकम्मल हुआ? शब-ए कद्र। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आवाज पर सबसे पहले लब्बैक किसने कहा? अहले यमन। जब खाने काबा बनकर तैयार हुआ तो अल्लाह ताला ने कहा, ऐ इब्राहिम मेरे घर के लिए पुकारो, कौन कौन आना चाहता है? तो हजरत इब्राहिम ने पुकारा तो अहले यमन ने लब्बैक कहा। ठीक है। और कयामत तक जितनी भी दुआएं आएंगी, जो लोग पैदा होंगे कयामत तक, जिन्होंने लब्बैक कहा है उन सबको हज होगा, नसीब होगा। इस तरीके से बच्चों ने बहुत ही शानदार तरीके से ये सारे सवालों के जवाब दिए। अस्सलाम वालेकुम।